آج پورے پاکستان میں جماعت اسلامی کی اپیل پر نوجوان، بوڑھے، بچے سب احتجاج کر رہے ہیں اور اس ظلم کے خلاف کہ جو حکومت نے روا رکھا ہوا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں جب جنگ شروع ہوئی تھی تو یہ کہہ کر بڑھا دی گئی کہ عالمی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اور اتنی بڑھا دی کہ جینا دوبھر ہو گیا، کرائے بڑھ گئے، جنگچی تک کا کرایہ بڑھ گیا، اور ہر چیز میں عام لوگوں کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن جب جنگ بندی کے بعد یہ قیمتیں کم ترین سطح پر آ گئیں تو انہوں نے جو کمی کی وہ نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی، جس کے نتیجے میں سب لوگ پریشان ہیں۔ پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد میں یہ بائیکے کا کام کرنے والے لوگ ہیں، ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اوپر ٹیکس لاگو ہی نہیں ہوتا، لیکن ان سب کو بھی یہ ٹیکس دینا پڑتا ہے جو پیٹرولیم کی قیمتوں میں لگا کر بھیجا جاتا ہے۔ یہ حکومت کی نااہلی ہے کہ اس کا ادارہ FBR جس کا کام ٹیکس جمع کرنا ہے وہ ٹیکس جمع نہیں کرتا، کرپشن کرتا ہے، اور ٹیکس جمع کرنے کے لیے یہ بجلی کے بل میں ٹیکس لگا دیتے ہیں، یہ گیس کے بل میں ٹیکس لگا دیتے ہیں، یہ تنخواہ دار طبقے سے ٹیکس وصول کر لیتے ہیں، اور یہ پیٹرول کے اوپر بھی اتنا بڑا ٹیکس لگاتے ہیں۔ اس وقت بھی اگر 297 روپے قیمت ہے تو اس میں 118 روپے ایسے ہیں جو ٹیکس کی صورت میں موجود ہیں، اور اس میں سے بھی لیوی 70 روپے سے زیادہ ہے۔ اور لیوی کیا چیز ہے؟ یہ ایک فراڈ ہے پوری قوم کے ساتھ۔ یہ لیوی اس ٹیکس کو کہتے ہیں کہ جو ایک بھتے اور جگہ ٹیکس کے طور پر وصول کیا جاتا ہے، اور ہر آدمی سے وصول کیا جاتا ہے جو پیٹرول خرچ کرتا ہے، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ مڈل کلاس ہو، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے وہ کسان ہو یا طالب علم ہو، اور ہر لیٹر پر یہ اس وقت بھی 70 سے 80 روپے لیوی لے رہے ہیں، جبکہ اس سال انہوں نے اپنے سارے اہداف پورے کر لیے صرف ان لوگوں سے ٹیکس وصول کر کے کہ جن کی آمدنی ٹیکسیبل ہی نہیں ہے۔ تو اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ پیٹرولیم کی یہ لیوی کہلاتی ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریفائنری ہیں ان میں پیسہ لگایا جائے، ان کی صلاحیت بڑھائی جائے، تاکہ ہم زیادہ مقدار میں خام تیل خرید کر خود ریفائن کریں اور ہمارا امپورٹ کا بل کم ہو جائے، معیشت اچھی ہو جائے۔ لیکن اس مد میں انہوں نے 8,500 ارب روپے، 1 ارب میں 100 کروڑ ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اب تک لیوی کی مد میں پاکستانی قوم سے، پاکستان کے غریبوں سے، عام لوگوں سے 8,500 ارب روپے جمع کیے ہیں، لیکن انہوں نے ریفائنریوں کی حالت بہتر نہیں بنائی۔ جھوٹ بول کر قوم کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اور ابھی بھی ان حالات سے بھی فائدہ اٹھا کر، جنگ کے حالات سے بھی فائدہ اٹھا کر انہوں نے ہمارے خون پسینے کی کمائی کو نچوڑا ہے۔ یہ ظلم ہے، اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہمارا فرض ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کسی کو فکر نہیں ہے کہ عام لوگوں کے معاملات پر کوئی بات کرے، لیکن ظاہر جماعت اسلامی کرے گی، اور اس لیے کرے گی کہ جماعت اسلامی کا تعلق عام لوگوں سے ہے۔ ہماری یہ پوری لیڈرشپ عام لوگوں کی طرح رہتی ہے، ہمارے بچے عام لوگوں کے اسکولوں کی طرح تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہم عام لوگوں میں رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان کا دکھ پتہ ہے کہ جب لوگوں کے پاس پیسے نہ ہو اور بھاری بجلی کا بل آ جائے تو ان کے اوپر کیا گزرتی ہے، بھاری گیس کا بل آئے تو ان پر کیا گزرتی ہے، اور مکان کا کرایہ بھی دینا ہو اور بجلی کا بل بھی آ جائے، اور آپ فیصلہ بھی نہ کر پائیں کہ تنخواہ تو ان دونوں سے کم ہے، کہاں خرچ کریں۔ تو یہ صورتحال انہوں نے پاکستان کی ایک بہت بڑی آبادی کے ساتھ کر دی ہے۔ اس لیے غریب لوگ پریشان ہیں، اور یہ جان بوجھ کر لوگوں کو کرپشن کی طرف لے کر جاتے ہیں، جان بوجھ کر لوٹ مار کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں۔ جس طرح خود یہ قوم کو لوٹتے ہیں، چاہتے ہیں کہ پوری قوم میں لٹیرے پیدا ہوں، جائز حق نہیں دینا چاہتے، لیکن ہم اپنی قوم کے بچوں کو تباہ نہیں کر سکتے، ہم اپنی نسلوں کو تباہ نہیں کر سکتے، ہمیں اپنا حق چھیننا پڑے گا۔ میں یہ حکومت سے کہنا چاہتا ہوں، شہباز شریف سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس دن کا انتظار کیوں کر رہے ہیں کہ جب لوگ خود سے اپنے فیصلے کرنے لگ جائیں، پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کو تو ایئر لفٹ بھی نہیں ملے گی جو حسینہ واجد کو بنگلہ دیش میں مل گئی تھی، بھاگنے کا موقع مل گیا تھا۔ شہباز شریف صاحب اس وقت سے ڈرے کہ جب آپ ایئر
ہیلی کاپٹر آپ کو اٹھانے بھی نہ آ سکے. آپ حالات اسی نیز پہ لے کر جا رہے ہیں. آپ نے بلوچوں کے لیے حالات تنگ کر دیے ہیں, پختونوں کے لیے کر دیے ہیں. آزاد کشمیر میں لوگ پریشان حال ہیں, پنجاب کا کسان پریشان ہے, مزدور طبقہ پریشان ہے, دھکے کھا رہے ہیں, بل آ رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ جو ہر لیٹر پر نوجوانوں تم گورنمنٹ کو پیسے دیتے ہو, ہر لیٹر پر جو پیسے دیتے ہو اس سے مریم نواز کی کیمپین چلتی ہے, اس سے ان کا تاثر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ تاثر اس سے بھی نہیں بن رہا. لوگ جانتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہم پر مسلط ہیں, غریبوں پر بجلی کے بم پھینکتے ہیں, ہمارے پیٹرول کے اوپر چکا وصول کرتے ہیں اور اپنے لیے 11 ارب روپے کا جہاز خریدتے ہیں. ان کی عیاشیاں کم نہیں ہو رہی. اور ان سے پوچھو تو ان میں سے کوئی نورتن کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اگر جہاز لیا ہے تو کیا ہوا, تمہارے باپ کا مال نہیں ہے کہ تم ہمارے خون پسینے کی کمائی سے 11 ارب روپے کے جہاز خریدو, عیاشیاں کرو. چیئرمین سینٹ 9 کروڑ کی گاڑی خریدے, ایف بی آر میں کروڑوں روپے کی گاڑیاں ایک ایک افسر کے پاس ہوں. یہ ڈی سی ایسی بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کر ہمارے کلیجے پر مونگ ڈلے اور غریب لوگ ٹیکس دیتے رہے, غریب لوگ تمہیں جو ہے پالتے رہے. اب یہ سسٹم نہیں چلے گا. اور صرف بات پیٹرول کی قیمت کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جو آئی پی پیز مافیا ہے, یہ کون سا مافیا ہے؟ یہ وہ مافیا ہے جو چند سو لوگ ہمارے سروں پر مسلط ہیں اور ہمارے مال ہڑپ کر رہے ہیں. ان سے معاہدے جعلی قسم کے پی پی نے, نون نے, پی ٹی آئی نے, ساری پارٹیوں نے, قاف نے, پے نے, جے نے, سب نے معاہدے کیے ہیں اور ان آئی پی پیز کو سروں پہ بٹھایا ہے. ان کو وہ پیسے ملتے ہیں جو بجلی وہ بناتے ہی نہیں ہیں, اس کا نام کیپیسٹی پیمنٹ رکھا ہے. کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے, دنیا بھر میں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے. دنیا بھر میں تو ہر ایک کو ایک معیاری تعلیم بھی ریاست دیتی ہے. پاکستان میں یہ ریاست تعلیم ایک جیسی کیوں نہیں دیتی؟ خود پنجاب میں جس میں جھوٹ بولتی ہے یہ نون لیگ, یہ مریم اور شہباز اور نواز شریف جھوٹ بولتے ہیں کہ پڑھا لکھا پنجاب, 1 کروڑ بچے اس پنجاب میں آؤٹ آف اسکول ہیں. یہ بتائیں کہ 40 سال سے ان کی حکمرانی ہے تو کیوں جہالت بڑھ رہی ہے؟ یہ بتائیں کہ یہاں پر جو اسکول ہیں سرکار کے, ان میں معیاری تعلیم کیوں نہیں ہے؟ کیوں ان کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے؟ کیوں اساتذہ کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوتا؟ ان کو پراپر پینشن نہیں ملتی ہے؟ کیوں کتنے ہزاروں اسکولوں میں باتھ روم تک کی سہولت نہیں ہے؟ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے حکومت کرتے ہو اور ہمارے اداروں کو نہیں چلاتے ہو. غریب کی تعلیم الگ, مڈل کلاس کی الگ, امیروں کی الگ, یہ 3-4 طرح کے نظام چلاتے ہو. یہ تمہارا نظام ہے, یہ تم تعلیم دے رہے ہو, یہ صحت کی سہولت دے رہے ہو اور پھر کہتے ہو کہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے. پنجاب میں دودھ شہد کی نہریں بہ رہی ہیں. ہم کہاں بتائیں کہ اسی شہر لاہور میں 17 سڑکیں ایسی ہیں جہاں چنچی کے علاوہ کوئی پبلک ٹرانسپورٹ موجود نہیں ہے. چند پروجیکٹ بنانے سے آپ لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اور باقی آپ دیکھ لیں لاہور کی کتنی آبادیاں ایسی ہیں جہاں پراپر سہولتیں لوگوں کو میسر نہیں ہے. اس لیے کسی کمپیریزن کا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے ٹیکسوں سے ہماری سہولتوں کا کمپیریزن ہوگا. یہ سندھ, پنجاب, بلوچستان, کے پی کے کمپیریزن کی بات نہیں ہے. حکومت تو آپ سب کی ایک ہی ہے, پی ڈی ایم کی حکومت ہے. سندھ میں بھی یہی مافیا ہے, پنجاب میں بھی یہی ہے, بلوچستان میں بھی یہی ہے. ایک کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, وہاں بھی انہوں نے اتحاد کر کے ایم پی ایس کے لیے ایک زبردست قسم کا بل پاس کر دیا. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تنخواہیں بڑھانی ہو تو سب ساتھ ہوتے ہیں, ایم پی ایس کو مراحت دینی ہو تو سب ساتھ ہوتے ہیں. عوام کی سطح پر لوگ لڑتے رہتے ہیں. اس لیے ہم تو پنجاب کا پوچھتے ہیں کہ یہاں لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہوتا ہے. ہم یہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جس سطح پر جنگ سے پہلے قیمتیں تھیں ان قیمتوں کو وہاں پر لایا جائے اور پیٹرول کی پرائس تو 225 روپے کی جائے.